میں اپنے پروگرام کے اصل مقصد کی طرف، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں آپ کے سامنے تلاوت و نعت کلام اللہ کے بعد اب میں آپ حضرات کے سامنے خطابت کے میدان پہ قدم رکھتا ہوں، جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی باتیں سننے کے بعد آدمی انسان اپنے رخ کو بدل لیتے ہیں۔ ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی ہے، ان کے علم میں اتنی گہرائی ہے کہ ان کی باتیں دلوں کے اندر پیوست کر جاتے ہیں، جن سے میری مراد حضرت مولانا و مفتی امان اللہ صاحب امام و خطیب مدنی مسجد سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، 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 آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سامعین کو اپنے ناصحانہ کلام سے مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ملائكة غضاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اندھے خوابوں کو اصولوں کی ترازو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات کے قابو دے دے۔ اندھے خوابوں کو اصولوں کی ترازو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے، اور میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اور اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شوروں سے جو کھیلو گے تو چل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، اور ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں لگیں گی تو خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ حضرات کرام، عزیزین میں اللہ کے بزرگ اور دوستو، آج کا یہ پروگرام تحریک علماء ہند و جھارکھنڈ کے تحت جو یہ مجلس سجائی گئی ہے اور جو آپ لوگوں نے زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے، یقیناً میں
बेहद ममनून मशहूर हूँ यहाँ के बाशिंदों से और यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के बुजुर्गों से, कि जिन्होंने इस तरह के एक प्रोग्राम सजाया ताकि उम्मत मुस्लिमा में एक बेदारी पैदा हो। यकीनन हम मजलिस बहुत करते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, लेकिन आज की ये मजलिस बहुत मुमताज में नजर आ रहा है। मैं खालिक कायनात से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए और इस मजलिस को अल्लाह के नज़दीक मकबूल फरमाए। दाइस पर बैठे हुए उलमाए कराम, अभी आप हजरात ने कुरान मुक़द्दस की जो तिलावत सुनी, हमारे कारी मोहम्मद इसराइल साहब जो मदरसा हफ़ीज़ के एक मायनास उस्ताद की हैसियत से मदरसा तदरीस का प्रोग्राम देते हैं, उन्होंने तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ किया। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जो आवाज़ और चाशनी और हलावत वाली आवाज़ दी है, जब वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो दिल ये महसूस करता है कि काश ये पढ़ते जाए और सब सुनते जाए। उसके बाद नाते नबी की जो सिलसिला चला, हज़रत क़ारी हाफिज़ व क़ारी जाबिर सल्लल्लाहु जो बहुत बेहतरीन अंदाज़ में नाते नबी गुनगुनाते हैं। यकीनन अल्लाह ने उनकी आवाज़ में मुतासिर दी है कि जब वो नाते नबी गुनगुनाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये शेर कहने पे मैं मजबूर हो जाता हूँ कि हमें भी दिखा दे ख्वाब में या रब मदीना कैसी बस्ती है, हमें भी दिखा दे ख्वाब में या रब मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और ये भी शेर समझ फरमाए कि रसाई हजरत जिब्राइल सिदरा के मका तक है, मगर मेराज सफर मका से ला मका तक है, और बुलंदी उनकी कहाँ तक है बताऊं मैं क्या, बुलंदी उनकी कहाँ तक है बताऊं मैं क्या, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहाँ तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहाँ तक है। नाते नबी जब गुनगुनाते हैं तो यकीनन नबी की वो मोहब्बत और वो दिलों में एक पैगाम और उल्फत जो पैदा होती है, वो हज़रत क़ारी जनाब क़ारी हाफिज़ व क़ारी जाबिर सल्लल्लाहु से हमने सीखा कि मोहब्बत वाकई और इश्क का जब दास्तां जब आप हजरात के सामने वो सुना रहे थे और आप जब उसको नवाज रहे थे, दरअसल वो तोहफा नहीं, वो गिफ्ट नहीं, वो इनाम नहीं, बल्कि आपने सच्चे इश्क मोहब्बत का वो नमूना जलवा कर दिया है। लिहाजा स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, अभी हजरत मौलाना मुफ्ती शौकत साहब आए नहीं है, यकीनन उनका भी बयान होना है। हजरत मौलाना क़ारी अब्दुल रशीद साहब जो आपके दयाल के आपके मस्जिद के इमाम खतीब के हैसियत से बहुत अच्छी निज़ामत पूरी करते हैं, और जनाब मोहसिन साहब अभी जो निज़ामत कर रहे थे यकीनन बहुत बेहतरीन निज़ामत कर रहे हैं। कहाँ शायरी को फिट करना है वैसे अंदाज में उन्होंने खिताबत के अंदाज में किस तरह से इन्हें मदू करना है, बुलाना है, ये तमाम चीज़ें उनके अंदर वो चीज़ें मौजूद है। मैं तमाम लोगों का बेहद ममनून मशहूर हूँ और खालिक़ कायनात से दुआ करता हूँ कि जो भी बात मेरी बात ज़बान से निकले, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कुरान करीम की एक आयत हमने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसी के तहत ये बैनर लगे। तहरीक उलमा है वो झारखंड के जो तहरीक यहाँ जो बैनर लगे हैं, तो इसमें बहुत सारे मौजूद हैं कि कुरान और सुन्नत की जब भी पामाली की जाएगी उस पर हम खड़े उतरेंगे। जब भी हमारी मस्जिदों की मिसमार होने की बातें आएंगी, हम शाना बशाना खड़े होकर उस उंगली उठने वालों की दिफा करेंगे और हमारी मस्जिदों की सही सालमियत के लिए दुआ करेंगे और हम उसके लिए दिफा के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। इसके लिए हमने ये बैनर लगाए हैं। आइए मैं सबसे पहले इस्लाह मुआशरा की हैसियत से हजरत मौलाना अशफाक साहब तशरीफ रखते हैं। यकीनन ये काबिल लायक है आप हजरात के नज़दीक। आप जानते हैं कितने इल्म में गहराई और गिराई रखते हैं, ये ज़रा बराबर भी मोहताज तारुफ है। आइए मैं उस कड़ी को उठाता हूँ और सबसे पहले मैं उस आयत कुरान को लेता हूँ जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वअंज़िर आशिरतकल अक़रबीन। ये एक मौजू है, एक मौजूए बहस है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से इल्म से नवाजा, कुरान से नवाजा। इस कुरान को तो जाहिर से बात है पहाड़ से मुखातब किया गया, पहाड़ ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने आसमान से मुखातब किया कि आसमान मैं तुम्हारे ऊपर कुरान को देना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है?
وہ آسمان کہہ دیتے ہیں کہ مجھ میں وہ صحت نہیں، میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں اس قرآن کو اپنے سینے میں بسا سکوں. لہذا اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے محبوب اور مخلوقات میں سب سے چہیتے اور دلالے اگر اس کائنات میں اگر کسی کو بنائی گئی ہے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غار حرا کے موقع کو اٹھائیے، اسی کے تحت میں اپنی بات کو لوں گا اور بتاؤں گا کہ اصلاح معاشرت کیا ہے، کس کے لیے ہمارے کس چیز میں ہمیں بیدار ہونا ہے اور کیا عمل کرنا ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. حضرت مولانا مفتی شوکت صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے زوردار ایک بار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء ہند، تحریک علماء ہند، تحریک جھارکھنڈ، زندہ باد زندہ باد، آئین اسلام پور زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ملت کے نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں اترتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چل کر اپنے گھر پر آتے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، ڈر اور خوف کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ اے خدیجہ زملونی زملونی، مجھ پر چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت حضرت خدیجہ سے دیکھی نہ گئی. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یا نبی اللہ، آپ اتنے ڈرے اور خوف کیوں ہیں؟ آپ اتنے پسینے سے شرابور کیوں ہیں؟ آخر کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیتی بیوی نے کہا، برجستہ اپنی زبان سے یہ بات کہہ ڈالی، واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ میں جب مہمان آتے ہیں تو آپ مہمان کی نوازی کرتے ہیں. جب کوئی ننگے پاؤں چلتے ہیں، ننگے بدن چلتے ہیں تو اس کو کپڑا کا انتظام کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے اندر آپ کوئی حق تلفی کرتے ہیں، کوئی ناانصافی کرتے ہیں تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں اور حق والوں کو حق دلاتے ہیں. آخر آپ اس میں ڈر کیوں رہتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ سب ملونی مجھ پر کمبل اٹھاؤ، مجھ پر چادر اٹھاؤ. ملت کے نوجوانوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہو جاتی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح یوں کمبل میں لپیٹنے سے کچھ نہیں کام چلنے والا. آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس کو قرآن پاک میں سرے سے یہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اے لوگو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس جہنم میں تعینات کے طور پر، نگراں کے طور پر ایسے ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. اگر وہ فرشتے کے سامنے سے اگر تم نکلنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کے حکم کی ذرہ برابر میں وہ پوری نہیں کرتے. اللہ کے حکم کی وہ ہمیشہ فرما بردار ہیں. اگر کوئی اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھنا اسے کبھی بھی نکلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. اس لیے ملت کے نوجوانوں، آنے والے وقت میں جو بیداری کا ہمیں ثبوت دینا، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں کس طریقے سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، کیسی عبادت کرنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کیسی کرنی ہے، زبان کی حفاظت کیسی کرنی ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا تلک الجنۃ التی نورثتموها بما کنتم تعملون. اللہ فرماتا ہے کہ اس جنت کے وارث ان لوگوں کو بنایا گیا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرتے بلکہ اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے حق بات کہتے ہیں، سچ بات کہتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں. یاد رکھے اس جنت کا وارث ان لوگوں کو بنایا گیا ہے جو ایمانی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں. اور ایمان کا ثبوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وقت مقررہ پر نماز ادا کریں، جب ہم پر حج فرض ہو جائیں تو ہم حج کریں، جب زکات فرض ہو جائیں تو ہم زکات دیں، اور جو بھی ہمارے درمیان میں ناانصافی ہوگی، جو بھی اختلافات کی باتیں ہوں گی اور جہاں حق کی بات آئیں گی،
ہم حق کی بات کہنے سے کبھی بھی ہم گریز نہ کریں گے، ہم حق بات کہنے سے کبھی بھی اپنی زبان کو نہیں چرائیں گے، ہم حق بات کہنے کے لیے ہمیشہ پہنچا اور کھڑے کھڑے اتریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ حق بات ہمیں کہنے والا بنائیں اور حق بات سننے کی بھی ہمارے اندر صدق عطا فرمائیں۔ تو ملت کے نوجوانوں، اس جنت کے وارث ان لوگوں کو بنایا گیا جو نماز ادا کرتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سچے پکے مومن تو وہ ہیں جب اذان کی آوازیں ان کی کانوں سے آ جائے، ٹکرا جائے تو فوراً لبیک کہتے ہوئے اس گھر پر آ جائے جس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ اور پوتر بنایا، سب سے مبغوض اور سب سے خراب اگر جگہ ہے تو وہ بازار ہے، اور سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی جگہ اور سب سے محبوب جگہ اگر پاکیزہ جگہ ہے تو اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے۔ تو جب بھی آپ کے دل میں کچھ ایسا وساوس آئے، کچھ خواہشات پیدا ہو، فوراً ہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر پر آ جائیں، یقیناً ہمارے اندر وہ بیداری آ جائے گی، ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں وقت کے آنے سے پہلے وقت کی تیاری کرنی ہے، اور وقت کی تیاری یہی ہے کہ اس جنت کی جو وارث ہمیں بنایا گیا ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھیں اور ہمارا کام مکمل ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو ہمیں کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں، ہم آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ جس امت میں ہم ہیں، جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہم اس روئے زمین پر چل پھر رہے ہیں، یاد رکھیے اس آقا نے فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اس کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی کوشش نہیں کر پاتا ہو تو پھر اسے دل سے برا جانے، اس شخص کو برا نہ جانے بلکہ اس گناہ کو برا جانے۔ اس شخص کو اگر برا جانیں گے تو یاد رکھنا معاشرے میں اور گناہ بڑھتا جائے گا، معاشرے میں برائیاں پھیلتی جائیں گی، اور اسے اگر کوئی سمجھانے والا نہ بنے گا تو ایک گناہگار ہزاروں گناہگاروں کو بنا سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو گناہ کی تکلیف پر لا سکتے ہیں اور جہنم کے دہانے پر کھڑے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس گناہ سے نفرت کریں گے، اس گنہگار سے نفرت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گنہگاروں کو اپنے سینے سے لگا کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں، ہم توبہ کرنے کی تلقین کریں گے، جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ سے ہم روکنے کی کوشش کریں گے۔ آنے والے وقت میں جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ جس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں اور کوشاں ہو جائیں اور تیار ہو جائیں کہ ہمیں اس کیا عمل کرنا ہے اور کون سی چیز کی بیداری ہمیں لینی ہے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں، یہ آپ لوگوں نے جو مجلس سجائی ہے واقعی بہت خوبصورت مجلس ہے، اس طرح کا مجلس ہمیں دیکھنے کا بہت کم ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اپنے دل سے اس شخص کو نہیں بلکہ اس گناہ کو برا جانا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک باپ کے سامنے ایک بیٹا سگریٹ پیتا ہے، ایک باپ کے سامنے ایک بیٹا شراب پیتا ہے، ایک باپ کے سامنے ایک بیٹا جوا کھیلتا ہے، ایک باپ کے سامنے ایک بیٹا دوسرے سے لڑتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، مگر وہ باپ ماں خاموش رہتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، یہ آگے چل کر سدھر جائیں گے۔ یاد رکھنا جب وہی بچہ آگے چل کر جب آپ کی نافرمانی کریں گے، جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کریں گے، تو اس وقت آپ کے شکنجے سے وہ نکل جائیں گے اور آپ کا ہاتھ اٹھانا بھی اس پر دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی بچہ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً اسے ہاتھ سے روکے۔ اسی لیے اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آنکھ سے روکنے کی کوشش کرو. آج ہمارے بچے شراب پی کر گھر میں رات رات بھر سوتے ہیں اور ملت کے نوجوانوں ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں تو ہم اپنے بچہ کو شاباشی دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ قوم اس وقت تک ذلیل اور خوار کرتی چلی جائیں گی, یہ قوم ہمیں اس وقت تک رسوا کرتی رہے گی جب تک کہ ہم صحیح طور پر اللہ کی فرما برداری نہ کر لیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ہم پوری اتباع نہ کر لیں تب تک ہمیں رسوائی کرتے رہیں گے. یاد رکھنا آج اسلام پر جس طریقے سے کیچڑ اٹھائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے مسلمانوں کی مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو مساجد ہیں, جو خانقاہیں ہیں اور جو مدارس ہیں, جس طریقے سے وہ لوگ نسلیں جمائے ہوئے ہیں, یہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ اس نشانیوں کو مٹا دیا جائے, صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے. ارے کچھ سال پہلے سرزمین میسورین میں ایک باغی شخص آیا تھا جنہوں نے جمعہ کے دن حملہ کیا تھا, مسجد میں ہوائی فائرنگ کیا تھا اور جنہوں نے اس بات کا ثبوت دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روک دیں گے. انہوں نے ہوائی فائرنگ کی, لیکن یاد رکھنا جتنا اسلام کو دباؤ گے اتنا ہی وہ بڑھتا چلا جائے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام بلند ہے اور اسے بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہوں کے پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے. یاد رکھنا اسلام اتنا کمزور نہیں کہ تمہاری منہوں کے پھوکے سے یہ اسلام بجھ جائے. وہ لوگ کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے منہوں کے پھوکوں سے ان اسلام کے چراغ کو بجھا دیں گے. یاد رکھنا تمہارے منہ کے اندر اتنی طاقت نہیں. ارے 1400 سال پہلے بھی چلا تھا اسلام کو مٹانے, جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی یقیناً وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. اسلام کو جو بھی مٹانے آئیں گے یاد رکھنا وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. جنہوں نے چاہا تھا کہ ہم نماز کو روک دیں گے, اذان کو روک دیں گے, وہ پرائم منسٹر جیسنڈا آرڈن جس نے کہا تھا کہ جس اذان کو تم روکنے کی کوشش کر رہے ہو پوری دنیا کے اندر ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے انہوں نے اذان کی آوازیں لوگوں کی ذہنوں میں ڈال دی, لوگوں کے کانوں میں بھر دی. اس لیے ملت کے نوجوانوں معلوم کیا ہوا کہ جب اسلام پر کوئی خطرہ ہونے کا لاحق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخوبی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے ہمیں وقت کے آنے سے پہلے وقت کی تیاری کرنی ہے. اور یہ جو بل ہے, یہ جو تحریک علماء ہند و جھارکھنڈ یہ جو بینر لگے ہیں, اس بینر کے تلے ہمیں کھڑا ہونا ہے, شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے. اگر اس پر ہم کھڑے اور کھڑے نہ اتریں گے تو یاد رکھنا ہماری مسجدوں کی مسمار کر دی جائیں گی, یہ خانقاہیں لوٹ لیے جائیں گے, یہ قبرستان کے جو ہمارے حصے ہیں لے لیے جائیں گے اور ہم اپنے لاشوں کو یقیناً اپنے کندھوں پہ لیے پھریں گے. اس لیے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں بیدار ہونا ہے. اگر ہم بیدار نہ ہوئے اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں تو یاد رکھنا قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم اللہ کے حکم کی عدولی کرو گے, نافرمانی کرو گے تو تمہاری نسلوں کو ختم کر دی جائیں گی اور تمہاری جگہ میں ایک ایسی نسل کھڑی کر دیں گی جو تم سے بھی زیادہ نماز پڑھنے والے ہوں گے, تم سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے. اس لیے ملت کے نوجوانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 2 چیزوں کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے جس کی بھی اتباع کر لو گے یقیناً تم کامیاب اور کامران کہلاؤ گے. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ میں کتاب اللہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ, آگے بڑھتے چلے جاؤ, یقیناً کامیابی کے قدم چومتی چلی جائے گی. اور دوسری چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات, اگر ہم اس پر کھڑے اتر جائیں گے تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے ہمیں مسمار نہیں کر سکتی ہے. اس لیے ملت کے نوجوانوں ہمیں وقت کے آنے سے پہلے وقت کی تیاری کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس تحریک میں ہمیں شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے, چاہے جانی اعتبار سے ہو, چاہے مالی اعتبار سے ہو, چاہے جس اعتبار سے ہو. جہاں پر ناانصافی کی بات ہوگی ہم اس انگلی کو توڑنے کی ضرور کوشش کریں گے. جہاں پر ہماری مساجد کی بات آئیں گی وہاں پر فوراً ہم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. چاہے جان کی بات آئے, چاہے مال کی بات آئے, چاہے آپ کو مشقت جھیلنا پڑے, چاہے مصیبت آئے, ہمیں اس بینر کے تلے کھڑے ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں جتنی بات کہی ہے اس پر ہمیں بھرپور عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.